السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم لوگ ایک نیا ناول مس نمرہ احمد کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جنت کے پتے۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتی ہوں اس ناول کے حوالے سے۔ جب میں نے اس ناول کو پہلی بار پڑھا تھا نا تو مجھے اس کے اندر کیا ملا تھا؟ مجھے اس ناول میں پڑھتے ہوئے بیک وقت اس میں پر اسراریت بھی ملی تھی، تجسس بھی، محبت بھی اور ایمان بھی، اور سب سے بڑھ کے اس میں روحانیت ملتی ہے۔ میری اور آپ سب کی فیوریٹ رائٹر نمرہ احمد خود اپنے اس ناول کے بارے میں، جنت کے پتے کے بارے میں کیا احساسات رکھتی ہیں، انہوں نے اپنے کن الفاظ میں اس ناول کو بیان کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد ہم ناول کو سٹارٹ کریں گے۔ جنت کے پتے ایک احساس سے موضوع پر بہت دل سے لکھے جانے والی ایسی تحریر جو میرے دل سے بھی بہت قریب ہے۔ یہ کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پر چل کر موتی بننے والوں کی۔ یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو بہت سے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یوں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پہ عمل تو کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے دور کے لحاظ سے وہ ان کی پریکٹیکل اگزامپل نہیں بن پاتے، جو سیدھے راستے پہ چلنا تو چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے ارد گرد کوئی حوصلہ افزا تحریک نہیں مل پاتی جو ان کی ہمت بندھائے۔ جنت کے پتے آپ کی اسی حوصلہ افزائی کے لیے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو پڑھ کر اس میں بتائے گئے شریعت کے ان احکامات کو جن پہ عمل کرنے کے لیے مرکزی کرداروں کو مشکل کا سامنا ہے نہیں بھی لے پاتے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ داستان کسی کو زبردستی کسی طرف رخ کرنے پہ کبھی مجبور نہیں کرے گی، مگر یہ آپ سے صرف اتنا ضرور کہے گی کہ آپ خود بھلے یہ کام کریں یا نہ کریں مگر جنت کے پتے تھامنے والوں کے لیے کبھی اذیت اور رسوائی کا سامان نہ بنیں، عذاب کی جنگ لڑنے والوں کے لیے بنو گریزہ نہ بنیں۔ جو لوگ ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں ان کی ہمت بڑھائیں، توڑیں نہیں۔ ان کو اکیلا مت کریں، ان کو اللہ کا حکم جیسے ہے اور جب ہے کی بنیاد پہ ماننے کی سزا نہ دیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم پورے کا پورا ماننا چاہتا ہے تو آپ خود بھلے وہ حکم نہ مانتے ہوں مگر ایسے لوگوں کو تنہا نہ کریں، ان کی راہ میں کانٹے نہ بچھائیں۔ ہم لوگ نا اکثر پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کسی پارٹی، کسی ایونٹ پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور اگر ہم لوگ وہاں پہ کسی نقاب پوش لڑکی کو دیکھیں جو پردہ ہو تو ہم لوگ اس کو سراہنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم خود نہیں کر سکتے تو جو کرتا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ تو نہ بنے، اس کے لیے اذیت کا باعث تو نہ بنے کہ وہ ہماری وجہ سے ہرٹ ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور یہ ناول ہم لوگوں کو یہی سکھائے گا۔ انشاءاللہ اس ناول کے اختتام پر آپ لوگ خود میں بہت زیادہ چینج پائیں گے، تو آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے ناول کے اختتام تک، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر نیا آنے والا ایپیسوڈ اور بھی بہت سے ناولز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملا کرے گی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تو۔ ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا۔ بڑھیں گے ہم لوگ پہلی قسط کی جانب۔